بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا آج کا موضوع ہے نیا خطیب ناکام کیوں ہوتا ہے، ناکامیوں سے بچنے کے لیے 2 اہم گر۔ اچھا، دوسری بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ کر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ تقریباً درس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے جو بہت ضروری ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ حضرات خطبہ لوگ بھی اسی طرح سے نوٹس وغیرہ بنانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، جب بھی ضرورت پیش آئے آپ بھی اسی طرح سے استفادہ کیجئے۔ لیکن خطابت کے لیے زبانی پڑھیے، دیکھ کر نہیں پڑھیے۔ درس کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو اجازت ہے۔ تو آئیے اب اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ سامعین کی توقعات۔ جب کوئی نیا مقرر یا خطیب مجلس پڑھنے کے لیے ممبر یا کرسی پر بیٹھتا ہے تو سامعین پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کہ شکل پسند کی ہے یا نہیں، خطیب پسند کا ہے یا نہیں، لباس اس کا خطیبوں اور مولویوں والا ہے یا نہیں، دیکھیے اس کی مجلس پڑھنے سے ہمیں مزہ آئے گا یا نہیں۔ یہ تقریباً سامعین کی توقعات ہوتی ہیں۔ اور اس طرف جب خطیب محترم ممبر پر آتا ہے تو نئے خطیب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کو ڈھیلے اور پتھر سمجھ رہا ہوتا ہے اور دب کر بولتا ہے جیسے کہ وہ سامعین کو اپنا سبق سنا رہا۔ وہ سامعین پر چھا کر نہیں پڑھتا، بلکہ اس کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے کھل کر آواز بھی نہیں نکلتی، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، سانس پھولا ہوا، ہاتھوں میں لرزہ، مضمون پر عبور نہیں ہوتا، مضمون گھٹتا جاتا ہے اور سناتا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے التجا کی شعاعیں نکلتی ہیں، جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سامعین محترم میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے پڑھتے پڑھتے مجلس پڑھنا آ جائے گی، میں بھی خوب مجلس پڑھا کروں گا، گویا کہ جیسے وہ التجا کر رہا ہے۔ ایسے میں پھر معزز جو حضرات وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ ترس کھا کر پھر اسے داد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عام سامعین جو ہوتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ نیا خطیب ہے یا پرانا ہے، انہیں تو سننے میں مزہ آنا چاہیے۔ وہ اس وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تو مجلس پڑھنا ہی نہیں آتی، ہم اسے کیوں سنیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ نے خطیب کو بھی پہچان لیا، سامعین کو بھی پہچان لیا، تو گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اکھاڑے میں 2 پہلوان اترے ہوں، اور ایک ہے سامعین اور ایک ہے خطیب۔ اب سامعین نئے خطیب کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور یہ سادہ لوگ خطیب ہوتا ہے، بیچارہ یہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یا تو خطیب خود پچھڑ جائے یا پھر یہ ہے کہ سامعین کو پچھاڑ کے رکھ دے۔ تو آئیے کچھ اہم باتیں اور کر لیجیے۔ خطیب کو شکست سے بچنے کے لیے اپنی سادہ لوئی دور کرنی چاہیے اور اپنے ذہن کی سمت درست طرف کر لینی چاہیے۔ سامعین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ماں کی طرح چالاکی کی ترکیبوں سے کام لینا چاہیے، جیسے ماں اپنے بچے کو لوری کہانی سناتی ہے، پہیلی سناتی ہے، بہلاتی ہے، اسے سلانا چاہتی ہے یا جگانا چاہتی ہے یا اسے محظوظ کرنا چاہتی ہے۔ سامعین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اور اس بات سے واقف ہو جانا چاہیے کہ سامعین کو خوش کرنے والی باتیں بھاتی ہیں، لہٰذا اپنی تقریر لوگوں کو اچھا لگنے والی باتیں بیان کریں۔ لوگوں کی خوشی اور لوگوں کو بھانے والی باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ خلاف قرآن و سنت پڑھیں یا دین و اسلام کے خلاف پڑھیں، یا سامعین کو خوش کرنا اس بات کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہی سامعین کو آپ جب خوش کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر مومنین کو بھی خوش کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ نقطے پر نقطہ بیان کیجئے، علمی بیان ہو، لفاظی ہو، قرآن و تفسیر سے نبوت اور امامت پر مستحکم دلائل پیش کیجئے، واقعات بیان کیجئے،
یہ چند چیزیں جو ضروری ہیں۔ اور سامعین کے سامنے یاد رکھیں، جب آپ جس ماحول کے لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نوابوں میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بیان نوابوں کو خوش کرنے والا ہو۔ مثلا نوابوں کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، نواب زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں، اور اسلام میں نوابوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال سیٹھوں میں پڑھیں تو سیٹھوں کو خوش کرنے والی گفتگو کریں، تاجروں میں پڑھیں اقتصادیات پر بات کیجیے، اور تعلیم یافتہ لوگوں میں اگر آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو انتہائی عالمانہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ اگر دیہاتیوں میں پڑھ رہے ہیں تو دیہات کی مثالیں دیں، کسانوں والی مثالیں پیش کریں۔ غرض یہ ہے کہ آپ کو مجمع اور سامعین کے ذہن کو بھانپ لینا چاہیے اور اسی کے مطابق آپ کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اب آئیے ناکامیوں سے بچنے کے لیے اصل جو گر کی اور پتے کی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے سے تیاری اور مشق ہونی چاہیے۔ ممبر پر بیٹھ کر تقریر گھڑتے جانا اور بیان کرتے جانا اعلیٰ درجے کی خطابت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جب آپ کو ملکہ حاصل ہو جائے تو آپ فی البدیہہ اور برجستہ ہی تقریر کیا کریں گے، لیکن ابھی آپ کو پہلے سے تیاری اور مشق کرنی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ قوم کے جیسے طبقے چھوٹے یا بڑے یا بہت اونچے طبقے میں آپ کو جگہ لینے کی یہ خواہش ہونا، اپنا لباس اس طبقے کے معیار کے مطابق پہنیے۔ اگر آپ کا سٹینڈرڈ اس طبقے کے برابر کا نہیں ہے تو اونچا طبقہ کبھی بھی آپ کو جگہ نہیں دے گا، اور وہ یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر آپ کو اپنے سے دور کر دیں گے کہ یہ خطیب صاحب یا یہ مقرر صاحب ہمارے طبقے کے مولانا نہیں ہیں، ہم سے نیچے طبقے کے ہیں۔ لہٰذا اپنے لباس پر، اپنے ظاہری ضروریات زندگی پر بھرپور دھیان دیجیے۔